خوابوں کی محبت میں گرفتار تھا کب سے، احادیث پڑھی میں نے جو قرآن پہ کیا غور، یہ راز کھلا مجھ پہ بہت جستجو کے بعد، خوابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور۔ وہ ہے ہمارے جو آرمی چیف نے آلموسٹ 2 ویک پہلے علماء کرام کے ساتھ ایک میٹنگ کی GHQ میں، جس میں انہیں ایک بڑا اچھا سا ناشتہ پیش کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو وہ اس ہال میں لے گئے جہاں پہ آرمی چیف نے ان سے کریٹیکل گفتگو کرنی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کوئی یہ مذہبی جو منافرت اور اسی طریقے سے جو دہشت گرد تنظیمیں خصوصاً مذہب کی بنیاد کے اوپر جو توہین مذہب کا الزام لگاتی ہیں، ان کے اعتبار سے کوئی ڈسکشن ہو رہی ہوگی، لیکن اس کو بہت تھوڑا وہاں پہ ٹچ کیا گیا۔ 95% جو وہ میٹنگ ہوئی وہ ہوئی طالبان کے ایشو سے متعلق، جو افغانیوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ اچھا، اب میرے پاس سورس ظاہر ہے، میں نے اسٹیبلشمنٹ سے تو رابطہ کرنا نہیں تھا، ایک دفعہ رابطہ کر لیا تو وہ آندہ خود پھر مجھے خبریں دیں گے، تو یہ کام تو میں نے نہیں کرنا۔ یہ کام عمران خان صاحب کو مبارک ہو، نواز شریف صاحب کو مبارک ہو، ہمیں معاف رکھیں۔ تو میں تو جو وہاں پہ ریئل ٹائم علماء موجود تھے، میں نے ان کو کال کی، مختلف علماء سے میں نے گفتگو کی۔ ان میں سے ایک ایسے تھے جنہوں نے مکمل نوٹس بنائے ہوئے تھے، آلموسٹ 57 منٹ میری 1 گھنٹہ فون پہ ان سے بات ہوئی۔ انہوں نے جو میں پوائنٹ ان سے پوچھتا گیا کہ کیا اس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی، یہ ہوئی، تو انہوں نے بتایا نہیں یہ چیز ڈسکس ہوئی۔ تو وہ میں نے جو مجھے زبانی یاد ہے، میں وہ چیزیں جو کریٹیکل آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا۔ بہرحال اس میٹنگ میں جو ایک چیز بعد میں سامنے آئی سوشل میڈیا کے اوپر، ایک کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ بلٹ پروف اسکرین کے پیچھے بیٹھ کے تو علماء سے خطاب کر رہے تھے۔ وہ بلٹ پروف نہیں تھی کوئی اسکرین سامنے ان کے، وہ چونکہ پیچھے پالش ہوئی بھی تھی تو وہ عکس اس لیے پیچھے پڑ رہا تھا لائٹوں کا کہ وہ پیچھے ساری پلین جگہ ہے۔ خیر، وہ جن لوگوں نے یہ ساری ایک معاملات کو چلایا تھا، یعنی ہمارے جو بیچارے PTI کے چند نوجوان ہیں، تو PTI کے ہی یوٹیوبرز نے نفی کر دی کہ نہیں یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی مشہور کیا جی پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو اسلحہ دے رہا ہے، وہ کوئی گل کرنے لی کرو، ٹھیک ہے؟ تو آڈے کو F-16 بھی پورا کوئی نہیں، تے اونا کو F-35 16 دوڑی 32 تے جمع 3-35 این جڑتا وہ جہاز رن وے تے بھی نہیں نسدا، ایسے وہ بالکل ہیلی کاپٹر کی طرح اڑتا ہے وہ۔ تو اسرائیل نے ہم سے لینا ہے، اللہ سے ڈر جائیں یار، وہ بات کرنے والی کریں۔ یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ کوئی بزرگ بابوں کا ماننے والا قرآن و سنت کا حوالہ پیش کرتے، ان کا کیا لینا دینا قرآن و سنت کے ساتھ بھائی؟ تو اسرائیل نے ہم سے اسلحہ لینا ہے بھائی، جو دنیا کو اسلحہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ انڈیا جیسا ڈیولپڈ ملک ان سے اسلحہ لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو ان کو ہمارے اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے، وہ بہت آگے ہیں ہم سے ٹیکنالوجی کے اندر۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا مختلف سائٹس کے اوپر، انڈیا نے بھی اس پروپیگنڈے کو گود میں لیا، اور اس طریقے سے پھر یہاں تو آپ کو پتہ ہے آلموسٹ اس وقت ساری سیاسی جماعتیں کچھ ظاہراً اور کچھ باطناً اسٹیبلشمنٹ کی کمزوریاں ڈھونڈ رہی ہیں، اور کوئی بھی بات ان کو ملتی ہے نا تو وہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو یہ 2 باتیں اس حوالے سے بالکل غلط تھی، میں نے وہ کلیئر کر دی۔ باقی وہاں پہ 95% ڈسکشن ہوئی اس ٹاپک پہ جو افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ہمدردیاں دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے اکانومی کی، اس کی وجہ سے اس طرح کا ڈیسیژن گورنمنٹ کو لینا پڑ رہا ہے، ورنہ تو ہماری تو کبھی خواہش نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی مظلوم مسلمان ہے وہ پاکستان میں آ جائیں، کاش ہماری اکانومی اتنی مضبوط ہو کہ ہم انہیں سپورٹ کر سکیں، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، مواخات کے اندر باندھ دیا تھا، ہم بھی برما کے مسلمانوں کو، اسی طریقے سے فلسطین کے مسلمانوں کو، افغانستان کے مسلمانوں کو، باقی جو بھی کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں سپورٹ کر سکتے، کاش ایسا ہوتا۔ اب یہ مسئلہ زیادہ اس لیے گرم ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک امریکہ یہاں موجود تھا تو مشرف صاحب نے جو غلط ڈیسیژن کر کے پاکستانی قوم کو
اور پاکستان کے اداروں کو امریکہ کی جنگ کے اندر جھونک دیا، اس کی وجہ سے افغان عوام خواہ ادھر رہتی ہو یا وہاں رہتی ہو، وہ پاکستان سے نفرت کرتی ہے، پاکستانیوں سے نہیں، پاکستان کی پالیسیز سے. اور ظاہر ہے کہ ہم بھی ان کی جگہ ہوتے ہیں تو یہ نیچرل ہے. اور اس کی پھر ایگزیجریشن یہ ہوئی کہ یہاں پہ ٹی ٹی پی بن گئی اور انہوں نے پاکستانی فوج کو شہید کرنا شروع کر دیا، عوام کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے اور پولیس کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے، جس کے اگینسٹ پھر ضرب عضب اور رد الفساد اور یہ سارے آپ کو پتہ ہے آپریشنز ہوئے. جب افغانستان سے امریکہ چلا گیا 15 اگست 2021 کو آفیشلی اناؤنسمنٹ ہوئی ان کی، تو پاکستان یہ امید کر رہا تھا کہ ٹی ٹی پی جو ہے ان کو ٹی ٹی اے یعنی تحریک طالبان افغانستان کنٹرول کرے گی، ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر اب وہ کارروائیاں چھوڑ دیں. اور اس میں ٹی ٹی پی کے بھی کئی دہشت گرد ایسے تھے جو امریکہ کی جیلوں میں تھے. افغانستان کو جب آزادی ملی امریکہ سے تو ان جیلوں سے وہ لوگ بھی چھوٹ گئے. اب پاکستان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کریں، انہوں نے ہمارے حوالے نہیں کیا. پاکستان نے پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا کہ ٹھیک ہے اپنے پاس بھی رکھنا ہے تو انہیں لگام دے کے رکھیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے دہشت گردی کے واقعات کتنے زیادہ ہو گئے بلوچستان کے اندر، ناردرن ایریاز کے اندر. ابھی یہ حالیہ واقعہ جو ہوا میاں والی میں، جس کی ساری تفصیلات میڈیا میں نہیں آئی اور میں بھی بتا کے آپ کا دل دکھی نہیں کرنا چاہتا، اس کے بعد پھر پاکستانی فوج جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اب ہم اس حوالے سے کلیئر سٹانس لیں گے. حالانکہ ان کو پہلے ہی پتا ہونا چاہیے تھا. دیکھیں افغان امور کے جو ماہر ترین صحافی ہیں نا پاکستان میں، بلکہ میں کہتا ہوں پورے سب کانٹیننٹ میں، وہ سلیم صافی صاحب ہیں. آپ پچھلے 10 سال کے ان کے جتنی بھی گفتگو اٹھا کے دیکھیں، وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی سکے کے دو رخ ہے. کیونکہ ٹی ٹی پی تو بنی اس بنیاد کے اوپر تھی کہ افغانستان کے اندر امریکہ کیوں آیا اور پاکستانی فوج نے ان کا ساتھ کیوں دیا. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے ایک دوسرے سے الگ ہوں؟ وہ افغان طالبان کی سپورٹ میں پاکستان سے لڑ رہے تھے. باقی ان کا جو غلو ہے وہ اپنی جگہ، وہ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ میں ہی اس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز، خواہ وہ طالبان میں ہوں خواہ وہ باقی جماعتوں میں ہوں، مذہبی یا سیاسی جماعتوں میں تو اس طرح کی کسی بھی اسٹرگل کو جائز نہیں سمجھتا. میں اس دور میں بھی جائز نہیں سمجھتا تھا جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گود میں لے کے جہادی تنظیمیں بنائی ہوئی تھیں اور کشمیر میں جہاد ہو رہا تھا. میں تو اسے بھی فراڈ سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے گاٹے فٹ ہوگا. اور میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ میں زبانی کلامی باتیں کر رہا ہوں. یوٹیوب تو جھوٹ نہیں نہ بولتی، 2012-13 کی میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن بہرحال ان کو سمجھ لیٹ آئی. اب جب یہ آئی ہے تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اب ہم ان کو اپنے طریقے سے جواب دیں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو طالبان ہیں افغانستان والے، انہوں نے کہا جی آپ اپنے معاملات کو خود دیکھیں. چٹا جواب دے دیا. ان کا اچھا پھر ہم دیکھیں گے نا، تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جتنے یہاں پہ غیر قانونی لوگ آباد ہیں آپ کے، ہم ان کو واپس کریں گے. ظاہر ہے یہ جینون رائٹ تھا پاکستان کا. اب اس میں آلموسٹ 2.25 لاکھ کے قریب ایسے افغانی بھی ہیں جن کے شناختی کارڈ جعلی ہیں. ان میں سے کئی پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان کے شناختی کارڈ سے دوسرے ملکوں میں آباد ہیں. ان کے شناختی کارڈ بھی سارے کینسل ہو گئے. اب ظاہر وہ وہاں سے بھی نکالے جائیں گے. اسی وجہ سے افغانیوں کے دل میں پاکستانیوں کے لیے یا پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے نفرت آئی. لیکن یہ آغاز جو ہے نا وہ ٹی ٹی اے کی طرف سے ہوا ہے، یعنی تحریک طالبان افغانستان. انہوں نے ٹی ٹی پی کے مسئلے میں پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، تو اس کے اگینسٹ پھر یہ میاں والی والا جو واقعہ، اس نے تو ایک سمجھ لیں ایک آخری جو ایک کوئی تھوڑا بہت کوئی رشتہ تھا نا ایک دھاگے سے بندھا ہوا، وہ بھی توڑ دیا. اب فوج نے بالکل کلیئر کٹ ڈیسیژن کر لیا اور یہ اس میٹنگ کا 95% ایجنڈا تھا جو تمام مکاتب فکر کے علماء کو آرمی چیف نے بلایا ہوا تھا. اب یہ آپ کو علماء کرام باہر تو یہ سارے بڑے بڑے قد کاٹ والے علماء ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، باقی لوگ ہوں. ادھر ان کی باتیں سنیں، اندر کسی کی آواز بھی نہیں چین والی نکلی کہ کوئی ہم اپنی کو بات کسی طریقے سے. انہوں نے کلیئر کٹ بھائی ہماری یہ پالیسی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے تھوڑی سی گفتگو کی، ان کو بھی شٹ اپ کال دے دی گئی کہ بھائی اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. پہلے بھی ہم کئی بار ان کے ڈسے جا چکے ہیں.
اور اکثر علماء تو وہاں پہ نعرے ہی لگاتے رہے, سپاس نامے ہی پڑھتے رہے, اور وہ بدماش قسم کی دہشت گرد تنظیموں کے علماء بھی وہاں موجود تھے جو باہر آپ کو بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں دلیری کے, اور اندر وہ یہ کہہ رہے تھے آپ کو پتہ ہے ہم تو ہے ہی آپ کے بندے ہیں, ہاں اب بھی ہم آپ کے ہی رہیں گے. وہ اپنا وہ یقین دلاتے رہے. اور پھر ہمارے جو ایک مشہور زمانہ ہے طاہر اشرفی صاحب, ہاں وہ جس حکومت میں بھی ہوں اس کے حق میں نعرے لگاتے ہیں. وہاں انہوں نے ایک بڑی لمبی تقریر کی. انہوں نے کہا آرمی چیف گورنمنٹ جو ہے نا آپ ہی چلاتے رہے, الیکشنز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, عوام کوئی الیکشن نہیں مانگ رہی ہے, یہ پتہ نہیں کس عوام کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑوں کے دماغ خراب کرتے ہیں. اسی قسم کے لوگوں نے ضیاء الحق کا دماغ خراب کیا تھا. خیر اس آرمی چیف کی تو ابھی تک اس حوالے سے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے. مجھے تو یعنی میں نے اس وقت بھی جب پی ٹی آئی والے اور پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے الیکشن کوئی نہیں ہوں گے, میں نے کہا تھا انشاءاللہ فروری تک الیکشن ہو جائیں گے. کیوں؟ اس وقت ملک جس سچویشن میں ہے نا, فوج اس کا گند اپنے کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی ہمیشہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ کوئی پولیٹیشین ہی کالخ اپنے منہ کے اوپر ملے, ہمیں کوئی گالی نہ نکالے. تو ظاہر ہے یہ اکانومی ظاہر ہے وہ سنبھال بھی نہیں سکتے. جب سنبھال نہیں سکتے تو سامنے کوئی پولیٹیشین بھی چاہیے جو آ کے اسے سنبھالے, اور اگر خدا نخواستہ نہ سنبھلے تو اس گناہ کا وبال بھی اس کے اوپر جائے, تو وہ افورڈ کر نہیں سکتے. اس وقت ضیاء الحق نے اس لیے افورڈ کر لیا تھا کہ اس وقت امریکہ کا ایک مشن تھا رشیا کے خلاف, اور امریکہ نے کہا تھا کہ بھئی ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے کہ آپ تو اتنا کما ہی نہیں سکتے. اس لیے لوگ اکثر کہتے ہیں نا ڈکٹیٹرز کے دور کے اندر ملک بڑا خوشحال تھا, مشرف کے دور کے اندر بھی اور ضیاء الحق کے دور کے اندر بھی, اس لیے کہ آپ لوگ کرائے کے قاتل تھے. ہاں تو خوشحال ہی ہونا تھا. اب انہیں کوئی کرائے کے قاتل نہیں چاہیے کہ وہ ہمارے آرمی چیف کو کہیں کہ بھئی آپ سنبھال لیں. تو اس وقت تو یہ آپ بھول جائیں, اب جو بھی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ ہی آنی ہے انشاءاللہ, الیکشن بھی ٹائم پہ ہو جائیں گے. بال وہاں پہ سپاس نامے یہ لوگ پڑھتے رہے جیسے کوئی مطلب آرمی چیف کو امیر المومنین جس طرح ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے نا, اس طریقے سے وہ. لیکن ظاہر ہے کہ سمجھدار لوگ جو ہیں وہ باتیں سن لیتے ہیں. ظاہر ہے اس نے اب یہ تو نہیں کہنا تھا, تعریف تو کسی کو نہیں بری لگتی, تو یہ بھی نہیں کہنا تھا کہ شٹ اپ کال دیتے. ٹھیک ہے سن لی, باقی کرنا وہی ہے جو آپ نے کرنا ہے. بال انہوں نے کہا جی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب اپنے محراب اور ممبر سے آپ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ ہم افغانیوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر رہے. جو لوگ ورک پرمٹ لے کے یہاں آئے ہوئے ہیں وہ کام کرتے رہیں گے. اسی طریقے سے جو لوگ واقعی جن کی یہاں پہ رشتہ داریاں ہیں اور انہیں نیشنلٹی مل چکی ہے, ان کی نیشنلٹی کینسل نہیں ہوگی. جو جعلی شناختی کارڈ والے لوگ ہیں اور جو غیر قانونی رہ رہے ہیں ہم ان کو نکالیں گے اور اچھے طریقے سے انہیں رخصت کر دیں گے, اور ہماری اپنی مجبوری ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں وہ بیچارے وہاں جا کے ذلیل و خوار ہی ہوں گے, کیونکہ 60% تو وہاں پہ پہاڑ ہیں افغانستان میں. اکانومی ان کی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے, زیادہ تر چوری کے پیسے کے اوپر چل رہی ہے. آپ کو تو یہ بتایا گیا کہ وہ تسبیح پھیرنے سے چل رہی ہے, نہیں, چوری کے پیسے کے اوپر اکانومی ان کی چل رہی ہے. اور ظاہر ہے چوری کا پیسہ اب جب رکے گا تو ان کی اکانومی بھی نیچے آ جائے گی. کیسے چل سکتا ہے اسمگلنگ کے اوپر اور یہ سارے معاملات. پاکستان کو اپنا لاس ہو رہا ہے آلموسٹ $7.5 ارب ہر سال نقصان ہوتا ہے اس چوری کی اکانومی کی وجہ سے, اور اس کا فائدہ ان کو ہوتا تھا. تو بہرحال اب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ اب اینڈ ہے, اور مجھے نہیں لگتا اب یہ اتنی آسانی سے کوئی یہ پالیسی ریورس ہوگی. یہ میجر ایجنڈا تھا, اور علماء کو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. علماء کو تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملنا. تو میں نے انہی علماء میں سے کچھ علماء سے جب پوچھا, انہوں نے کہا ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم جا کے محراب اور ممبر سے یہ باتیں کریں, اور کسی نے بھی نہیں کرنی. ظاہر ہے کہ جو میجر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں وہ تو دیوبندی فرقے کے لوگ ہیں, وہ کب بھی افغانیوں کے بارے میں یہ بات کریں گے. وہ خود طالبان کے بینیفیشری ہیں اور طالبان ان کے بینیفیشری ہیں, وہ بھی نہیں بات کریں گے. بریلوی کہنے کے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے نا دیوبندیاں نال, ٹھیک ہے. اور شیعہ تو بےچارے ویسے ہی ضیاء الحق کے سنی شیعہ وار کے ڈسے ہوئے ہیں, ان کو تو اسٹیبلشمنٹ سے ویسے ہی کوئی ہمدردی نہیں ہوتی اس اعتبار سے, کیونکہ وکٹم رہے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کے جس میں شیعہ کا قتل عام ہوا ضیاء الحق کے دور کے اندر. اور اہل حدیث تو بےچارے ویسے ہی, وہ تو ساڑھے تو بھی تھوڑے نے, انہوں نے تو گور تھی کوئی نہیں. تو یہ اینڈ رزلٹ اس کا یہ تھا جی. باقی آخری 5 منٹ تسی بھی دند کٹ رہو, تہاڈی بھی گل ہوئی ہے اتنے. آخری 5 آپ سمجھ لیں % جو گفتگو تھی نا, وہ سیاسی جماعتیں جو فوج کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں, ہاں, جو کی بورڈ واریئرز ہیں, ان کے بارے میں ان کا بالکل کلیئر کا سٹانس ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے, اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے.
اور دیکھیں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں تو زیادہ تر بےچارے وہ بچے بچونگڑے ہی ہیں نا، ان کی عمریں بھی اتنی نہیں، وہ بےچارے اتنے میچور بھی نہیں ہیں. میں یہ سمجھا رہا تھا جب سے خان صاحب نکلے تھے کہ یار آپ نے بڑی احتیاط سے چلنا ہے. اگر اس وقت اس احتیاط کو فالو کیا ہوتا تو 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا. 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ فیسیلیٹیٹ ضرور ہوا ہے نہ نظر آنے والی قوتوں کی جانب سے، لیکن کرنے والے لوگ جو یوز ہوئے ہیں نا وہ نظر آنے والے لوگ ہیں. وہ اپنی جان اب نہیں چھڑا سکتے، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے جیو فینسنگ میں بےچارے عام عوام بھی آ گئے ہیں، اور وہ 10,000 سے زیادہ لوگ اس وقت جیلوں میں سڑ رہے ہیں. ان کے کیس بھی لگانے کے لیے کوئی تیار ہو رہا. میں نے تو پولیس کے سینئر آفیسر سے بھی بات کیا، انہوں نے کہا انجینئر صاحب بات یہ ہے کہ وڈیاں نو غصہ ہی اتنا ہے کہ کریے، ٹھنڈا ہو لین دو. چند ایک لوگ چلے، کوئی جن کے پاس پیسہ تھا وہ پاکستان کا جو ایک سسٹم کی خرابی ہے اس کی وجہ سے چھوٹ گئے. زیادہ تر تو بیچارے وکیلوں کی فیس بھی نہیں دے سکتے، بے قصور لوگ ہیں اندر. تو میں اس پلیٹ فارم سے پہلے بھی آرمی چیف سے بھی ریکویسٹ کی تھی، اور چیف جسٹس سے بھی، پرائم منسٹر صاحب سے بھی، باقی لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے جو بیچارے معصوم بچے اس میں جیلوں کے اندر ہیں ان کو فوراً سے پہلے شناخت پریڈ کر کے رہا کریں، جو صرف بیچارے جیو فینسنگ میں آئے تھے. جو کوئی پروٹیسٹ کے اندر انوالو ہے، میں تو ان کے بارے میں بھی نرم گوشہ رکھتا ہوں کہ ان کے معاملے میں بھی نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے ماسٹر مائنڈ اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ آج تک اسی طریقے سے دندناتے پھر رہے ہیں وہ لوگ، تو یار ان بچوں کو بھی چھوڑ دیں. مالی نقصان کی اگر بات کریں تو میرا خیال ہے مشرف نے جتنا مالی نقصان پہنچایا ہے اس قوم کو، تو کیا اب ہم فوج سے نفرت کرنا شروع کر دیں اس کی بنیاد کے اوپر؟ تو اگر وہ چند ایک لوگوں کی وجہ سے مالی نقصان ہوا ہے تو درگزر کریں یار. یہ کام نہ کریں کہ فوج اور پاکستان کی عوام آمنے سامنے آئے. اس کا الٹیمیٹلی نقصان فوج کو ہونا ہے اور پھر پاکستان کو بھی. تو اس لیے میں کہتا ہوں ان کے معاملے میں نرم رویہ ہے. یہ تو یعنی میرا موقف ہے. ہاں جو یہ بدماش قسم کے ہارڈ لائنر ہیں جن کے بارے میں یہ بھی، وہ جو عادل راجہ، وہ خبیث بھگوڑا، خاموش مجاہدین، جھوٹا انسان، جس نے میرے بارے میں بھی ٹرینڈ چلایا کہ اس کو ISI والوں نے بھرتی کیا ہے. دیکھ لو لگی بدوا انہوں بھی میری، ایک نو بدوا لگ رہی ہے. اس نو 14 سال دی قید ہو گئی ہے. وہ نوبرل وہ اب پاکستان نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے نا، جھوٹا انسان. یعنی وہ جھوٹی خبریں دیتا تھا کیونکہ مجھے اپنے بارے میں تو پتا ہے نا کہ میرے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو میرے بارے میں اس نے کلیم کیا. ٹھیک ہے. دوسرا، ہم وہ بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے اپنے بھائی کے بارے میں، چلے وہ بھائی صاحب کو بھی اب انہوں نے کور کمانڈر کوئٹہ کے عہدے سے فارغ کر کے یونیورسٹی میں پڑھنے لکھنے کے لیے ڈال دیا، وہ بھی ایڈریس ہو گیا. لیکن جو اصل 2 بندے ہیں ریٹائر ہو کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستانی عوام کا منہ چڑھا رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ ہونا چاہیے. اور اگر ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوتا تو بیچارے جو یہ سیاسی لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ انہوں نے کوئی بندوق تو نہیں اٹھائی ہوئی ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی کسی نے کوئی حرکت کی ہے تو کوئی مالی نقصان کر لیا ہوگا، لیکن جانی نقصان تو کسی نے نہیں کیا. تو یہ نفرتیں ختم ہونی چاہیے، سیدھی سی بات ہے. بہرحال اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ غصے میں ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے تو اپنا 9/11 ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے 9 مئی کو، اور ظاہر واقعہ بھی بہت بڑا تھا. خان صاحب سے بھی شروع میں تو غلطی ہوئی نا، انہوں نے اڑتا تیر بغل میں لے کے کہا کہ جی مجھے پکڑیں گے پھر یہ تو ہوگا. بھائی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ نے اپنے منہ سے ایک ایسی بات نکال دی. بعد میں بے شک آپ کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن وہ شروع میں جو مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے وہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے کہ جی یہ دیکھ لیں اس کے پیچھے یہی ہے. تو اس میں کچھ ان سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، لیکن الٹیمیٹلی میرے خیال ہے پاکستانی فوج کو پاکستان کی عوام کی فوج ہونا چاہیے، کسی سیاسی جماعت کی فوج نہیں ہونا چاہیے. یہ اصل مسئلہ ہے. پہلے یہ فوج PTI کی فوج بنی ہوئی تھی، اب دوسری پارٹیوں کی فوج بنی ہوئی ہے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ساری پارٹیوں کے لیے برابر والا معاملہ ہونا چاہیے. ہم تو اس پلیٹ فارم سے کوئی بندے بھرتی نہیں کریں گے، ہم کوئی پروٹیسٹ نہیں کریں گے، کوئی روڈ بلاک نہیں کریں گے، لیکن اپنی زبان کے ذریعے حق بات ضرور کرتے رہیں گے تاکہ اپنے بڑوں کو یہ چیز ریئلائز کرواتے رہیں کہ یار تم نے مرنا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح یہ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے، یہی تقوی کی روش ہے.
تو انصاف کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے. اور اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے، طاقتور سے آپ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، تو کمزوروں کے ساتھ زیادہ درگزر کا معاملہ کریں، ورنہ مر کے اللہ کے حضور تو پیش ہونا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی کہ ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک خامند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک بیوی اپنے خامند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور حکمرانوں کے بارے میں تو اتنی اسٹانشنگ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا گڈریا اگر کوئی ہو سکتا ہے نا، تو وہ ہے جو حکمران ہو اور انصاف نہ کرے. ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو حکمران تھا اور اس نے انصاف نہیں کیا. جنت میں جانا تو دور کی بات، خوشبو بھی نہیں پائے گا. اچھا، یہاں پہ لوگوں کو شوق بڑا ہے شیروانی پہننے کا، ہاں جی، اسی طریقے سے وہ گونے پہننے کا جو ججوں نے پہنی ہوتی ہیں، اس طریقے سے یہ فوجیوں کے بیج لگوانے کا، لیکن پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ ہمیشہ کی ناکامیاں یا کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں. اگر انصاف کیا تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہوگا، عدل کرنے والا. یہ جج جو ہے نا دنیا میں، یہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اگر انصاف کریں گے سب سے پہلے یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں. اور اگر یہ ناانصافی کریں گے تو ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. یعنی جو بھی ڈومیننٹ پوسٹ ہے، خواہ وہ جج ہوں، جرنیل ہوں، پرائم منسٹر ہوں، سب سے بڑھ کر تو پرائم منسٹر چونکہ وہ عوامی نمائندہ ہے، وہ سب سے پہلے اکاؤنٹیبل ہے. اسی لیے تو دیکھیں سیدنا عمر نے خالد ابن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے وہ اتار دیا تھا، کیونکہ وہ بعض اوقات امیر المومنین کی انسٹرکشنز کا انتظار کیے بغیر اگلی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، جو بھی تم ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہو الٹیمیٹلی میں اللہ کے حضور پکڑا جاؤں گا. تمہاری کسی ایکٹیویٹی جو غلط بھی ہو جائے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. ان کا ڈیسیژن بالکل اپنی جگہ درست تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اب تو یہ شام کی سرزمین فتح ہو چکی ہے، اب ہمیں کوئی فوجی گورنر نہیں وہاں چاہیے. دیکھ لیں حضرت عمر بھی کتنے ڈیموکریٹک تھے، وہ کہتے تھے فوجی نہیں حکومت چلا سکتے. ہاں، انہوں نے کہا ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجوں گا جس کی رسول اللہ کے ساتھ صحبت ہے، وہ سیاسی معاملات کو چلا سکتے ہیں، کیونکہ تم تلوار کی زبان سے بات کرو گے، تلوار سے آپ عوام کو نہیں قابو کر سکتے. اس کے لیے ڈاکٹرن کی ضرورت ہوتی ہے، سیاسی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کوئی جذباتی ڈیسیژن کیتا ہے. بالکل صحیح ڈیسیژن کیتا سی، بالکل صحیح ڈیسیژن کیا تھا انہوں نے. حضرت عمر اتنے سمجھدار تھے، انہوں نے پولیس کا محکمہ علیحدہ کر دیا. انہوں نے کہا جو فوجی بارڈروں پہ کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں نا، وہ پولیس میں بھرتی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ تلوار کی زبان سے بات کرتے ہیں. پولیس میں وہ بندہ ہونا چاہیے جو عوامی آدمی ہو. ویسے اب ہماری پولیس کا بھی ڈنگ کافی حد تک نکل چکا ہے. ہاں میں بتاؤں، ہمارا تو چونکہ اب بڑے عرصے سے انٹریکشن ہے نا، تو میرا تو بڑا اچھا تجربہ رہا ہے اس حوالے سے. کافی حد تک اب پڑھے لکھے نوجوان بچے آ رہے ہیں اور وہ ان ٹریننگ بھی بڑی اچھی ہو رہی ہے. پہلے بھی ہوتی تھی لیکن وہ اس ماحول میں آگے خراب ہو جاتے تھے، لیکن اب کافی بہتری آ رہی ہے. جب سے ڈاکٹر عثمان صاحب آئے ہیں انہوں نے تو وہ سارے کا سارا ایک سلسلہ، ایک پڑھا لکھا بندہ آیا ہے، کافی بہتری وہ لے کے آئے، لیکن ابھی بھی بہت بہتری کی ضرورت ہے. لیکن یہ حضرت عمر کا ویژن دیکھیں کہ فوجی کوئی پولیس کی ڈیوٹی نہیں کرے گا، کیونکہ پولیس میں وہ بندہ ہونا چاہیے جو گفتگو کر کے اگلے بندے کو قائل کر سکے، یہ نہیں کہ بات بات پہ اسلحہ نکال لے. تو یہ ہمارے بڑوں کا ایک ویژن تھا. تو ہم ظاہر ہمارے لیے تو رول ماڈل خلفائے راشدین ہی ہے نا، جنہوں نے اتنی بڑی بڑی حکومتیں چلائی ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ، اور دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ انہوں نے اس سسٹم سے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں کیا، اسی طریقے سے چٹائی پہ زندگی گزری ہے اور دنیا سے چلے گئے اور دنیا میں اپنا نام چھوڑ کے گئے. رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، آمین. تو ہم وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو اس لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ تاکہ بڑوں تک ہماری آواز پہنچتی رہے اور وہ اس اعتبار سے سوچتے رہیں کہ ہم سے کوئی ایسا غلط کام نہ ہو کہ اللہ کے حضور ہماری پکڑ ہو جائے. واعظین کا کام یہی ہے، ہمیں نبی علیہ السلام نے یہی سکھایا.
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو ہی اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان بعد میں ذکر کیا، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا پہلے ذکر کیا. تو یہ وائزین کا یہی کام ہے کہ وہ اپنی زبان سے کم از کم برائی کو روکیں گے. حکمران کا کام ہے وہ ہاتھ سے روکے گا. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے برائی کو روکو، جو حکمرانوں کا کام ہے، جن کے ہاتھ میں سلطہ ہے، گورنمنٹ ہے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، جو وائزین کا کام ہے. زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برائی کو برا سمجھو. لیکن ساتھ ہی فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ پھر ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، دل میں برا جاننا. یہ کمزور سا دھاگا ہی ہے، اس لیے ایٹ لیسٹ زبان سے روکنا چاہیے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے گونگے شیطان نہیں بننا چاہیے، کم از کم زبان ضرور کھولو. اور اس طرح کا زبان کھولنا کسی کو نصیحت کرنا فائدہ دے دیتا ہے. بعض اوقات کوئی بات انسان کی پھنسی بھی ہوتی ہے تو وہ نکل جاتی ہے کہ یار نہیں، واقعی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، ہمیں یوں نہیں کرنا چاہیے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.